آیہ لقمان پارہ نمبر 21 آیہ کریمہ نمبر 31 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ لیریکم من آیاتہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور صدق اللہ العظیم۔ کیا لم نہیں تارا تو نے ملاحظہ کیا انا بے شک الفلک کا کشتی تجری چلتی ہے فی البحری سمندر میں بنعمت اللہ اللہ کی نعمت سے یعنی اس کے احسان سے لیریکم تاکہ وہ تم کو دکھائے من آیاتہ ہی اپنی قدرت کی نشانیاں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات بہت ساری نشانیاں ہیں لکلی ہر ایک صبار صبر کرنے والے شکور اور شکر کرنے والوں کے لیے۔ اب اللہ جل سبحانہ و تعالی اس آیہ کریمہ میں اپنی قدرت کاملہ کے دلائل میں سے ایک اور دلیل بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم غور و فکر کرو، غور و تدبر کرو کہ ایک ہے سمندر، اس کی وسعتیں، پھر اس کی گہرائیاں، پھر پہاڑوں کی طرح اس میں اٹھتی موجیں، اور پھر قدم قدم پر گرداب۔ ایک یہ ہے سمندر کہ اس کی وسعتیں ہیں، اس کی گہرائیاں ہیں، اس میں پہاڑوں کی طرح اٹھتی موجیں ہیں، اور پھر قدم قدم پر گرداب ہیں۔ اور پھر ایک بحری جہاز اپنی پشت پر سینکڑوں انسانوں کو بٹھا کر اپنے دامن میں لاکھوں ٹن سامان، سینکڑوں ٹن سامان لے کر ان موجوں سے آنکھ مچولی کرتے ہوئے، گردابوں سے اپنا دامن بچاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے؟ کہا یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ الم ترا کیا تم یہ ملاحظہ نہیں کر رہے، یہ دیکھ نہیں رہے؟ اور پھر دیکھو خود سمندر کے اپنے اندر قدرت الہی کا ایک نشانیوں کا ایک پورا بازار سجا ہوا ہے۔ ہزاروں قسم کی مخلوق اس کی تہ میں رہ رہی ہے، ایک ایک قطرے میں جہاں آباد ہیں۔ کئی خوابیدہ قوتیں سمندر کے اندر موجود ہیں۔ کہا کیا ہے؟ ان ساری قدرت کی نشانیوں سے نقاب ان لوگوں کے لیے ہٹایا جاتا ہے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، ان کے لیے ہے یہ سب۔ جو مسلسل ناکامیوں سے شکستہ خاطر نہیں ہوتے، ہمت سے آگے بڑھنے کی دھن جن کی ہمیشہ برقرار رہتی ہے، جو مسلسل آگے بڑھنے کی دھن لیے ہوئے صبر اور شکر سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، اللہ اپنی قدرت کی نشانیوں کے چہرے سے، ان رخ سے نقاب انہی لوگوں کے لیے ہٹاتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں دعوت فکر کیا ہے؟ صبار اور شکور کے یہ دو لفظ بڑے قابل توجہ ہیں۔ کہا جا رہا ہے کاش اے مسلمانوں تم نے اس کتاب حکمت کی طرف توجہ دی ہوتی جس طرح یہ کتاب حکمت توجہ کی مستحق ہے۔ اگر تم نے توجہ کی ہوتی تو آج تم اپنی ناکامیوں پر سرد آئیں نہ برتے۔
آج اغیار کی بڑھتی ہوئی کوششوں کو اور ان کے اٹھتے کامیابی کی طرف قدموں کو دیکھ کر تم ورطۂ حیرت میں نہ پڑتے؟ کہا سنو تمہاری ایک کہانی ہے، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، جنہوں نے قرآن کی طرف توجہ دی جس طرح توجہ کا حق تھا، جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا جس طرح غور و تدبر کا حق تھا، اور جنہوں نے قرآن پر عمل کرنا باعث سعادت سمجھا، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، وہ تمہارے ہی تھے، کہیں غیر کے نہیں تھے۔ جو کارواں انہوں نے تیار کیا، اگر وہ کارواں کسی صحرا سے گزر گیا تو صحرا کو اس نے گلشن بنا دیا، اور اگر وہ ریگستان سے گزرا تو جہاں آباد کر دیا، اور اگر انہوں نے کسی سنگ خار کو ہاتھ لگایا تو اسے حسن و جمال کا مظہر بنا دیا۔ مردہ علوم کو کس نے حیات نو بخشی؟ تمہارے آباء و اجداد نے۔ تحقیق کے دروازے کس نے کھولے؟ تمہارے آباء و اجداد نے۔ تخلیقی کام کس نے کیا؟ تمہارے آباء و اجداد نے۔ جڑی بوٹیوں میں پوشیدہ شفا کے راز کس نے نکالے؟ تمہارے آباء و اجداد نے۔ دنیا کو روشنی کا راستہ کس نے دکھایا؟ تمہارے آباء و اجداد نے۔ سمندروں کی تہوں سے، فضاؤں کی بلندیوں سے اور آسمانوں کی وسعتوں سے علم کا چراغ لے کر روشنی کس نے دی؟ تمہارے آباء و اجداد نے۔ اور وہ کون تھے تمہارے آباء و اجداد؟ جنہوں نے تعلق اس کتاب حکمت سے جوڑ کر رکھا۔ افسوس یہ ہے کہ جب ان کے تخلیقی تحقیقی کارناموں کو سنبھالنے کا وقت آیا تو تم لمبی تان کر سو گے، اور پھر جب ناکامیاں تمہارے سامنے کھڑی ہوئی تو تم سرد آئیں بھرنے لگے، اور اغیار کو جب تم نے بڑھتے دیکھا تو تم ورطۂ حیرت میں پڑ گئے۔ افسوس، کاش تم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ سے ناواقف نہ ہوتے۔ عرب کے بدبوں کو جس نے دنیا کا بادشاہ بنایا وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ کا یہی قرآن ہے۔ اسی قرآن سے تعلق جوڑ کر کیا بھول گئے ہو اپنوں کو؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر میری جوتی کا تسمہ گم ہو جائے تو میں وہ بھی قرآن سے ڈھونڈتا ہوں۔ بھول گئے ہو تم؟ اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بھول گئے ہو تم؟ قرآن ایک کتاب حکمت ہے، قرآن تمہارے لیے ترقی کا راز ہے، قرآن کتاب حکمت کے ساتھ تمہارے لیے کتاب شفا ہے، قرآن تمہارے لیے کتاب فلاح ہے، قرآن تمہارے لیے کتاب کامیابی ہے۔ کاش تم اس سے رشتہ توڑتے نہ اس سے جوڑ کر رکھتے۔ تمہارے آباء و اجداد نے صحراؤں میں جو گلشن آباد کیے تھے وہ قرآن سے تعلق کی بنیاد پر کیے تھے۔ تم اپنے آباء و اجداد کی تاریخ پڑھ کر تو دیکھو کہ جو دن کو جنگیں لڑتے تھے وہ رات کو قرآن کی تلاوتیں کرتے تھے، رات کو قرآن پڑھتے تھے، رات کو قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے تھے، اور صبح اپنی زندگی پر وارد کرتے تھے، اور پھر وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ٹھہرے۔ آج پوری دنیا سر جوڑ کر بیٹھی ہے اور کہتی ہے لائے عمر کو سمجھو۔ آج پوری دنیا کہتی ہے فلاح و بہبود کا جو کام عمر نے کیا اسے آج دنیا میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ 1450 برس کے بعد بھی آج عمر یاد ہے، کیوں؟ عمر کا رشتہ اس قرآن سے جڑا ہوا تھا۔ اب صبار اور شکور یہ دو لفظ ہیں، ان پر غور تو کرو، یہ دونوں مبالغے کے سیغے ہیں، صبار بھی اور شکور بھی۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے بہت زیادہ صبر کرنے والے۔ بہت زیادہ صبر کرنے والے کون ہیں؟ جو انتھک کوشش کرتے گئے،
اور ہارے نہیں ہیں، انتھک کوشش کی ہے۔ یارو سنو، آپ حیران رہ جاؤ گے یہ کیسے ممکن ہے ایک شخص کبھی نماز بھی بے جماعت نہ پڑھے، ایک شخص کبھی نوافل بھی ترک نہ کرے، جس کے اشراق، چاشت، اوابین، تہجد ہر چیز وقت پر ہو، جو 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی بھی کرے اور رات کو گلیوں میں گشت بھی کرے، وہ انسان ہے یا طوفان ہے؟ وہ کس کا نام ہے؟ وہ عمر بن خطاب ہے۔ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اس کا رشتہ قرآن سے مضبوط تھا۔ صبار اور شکور، کہا تھوڑے صبر سے ایک بات نہیں بنے گی، صبار بنو، بہت زیادہ صبر کرو اور پہ ہم چلتے جاؤ، ناکامیوں سے مت ڈرو، شکستہ دل مت ہونا، شکستہ خاطر بھی مت ہونا، پہ ہم کوشش کرتے جاؤ۔ اور کیا کہا؟ شکور کس کو کہتے ہیں؟ شکور اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو مخلوق کی فلاح و بہبود پر خرچ کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرے، وہ ہے شکور۔ تو کہا تھوڑے شکر سے کام نہیں بنے گا، زبانی شکر سے کام نہیں بنے گا، اور تھوڑے صبر سے کام نہیں بنے گا، تمہیں صبار اور شکور کے معیار پر پورا اترنا ہوگا۔ اگر تم یہ کرو گے تو پھر کائنات میں جتنے بھی راز بستہ ہیں ان کے رخ سے نقاب تمہارے لیے اٹھا دیا جائے گا، اور وہ سارے راز بستہ تمہارے لیے وہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا اس کتاب حکمت سے رشتہ جوڑو، اس کتاب حکمت سے اپنا تعلق قائم کرو، اور اس کتاب حکمت کو سمجھو اور اس پر عمل کرنا اپنے لیے باعث سعادت سمجھ کر پھر اس پر عمل کرتے جاؤ، چاہے تمہیں کتنا بھی صبر کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک دن آئے گا کائنات کے رازوں سے رخ، کائنات کے رازوں سے نقاب ہٹے گا، لیکن اگر تم صبر اور شکر سے چلتے رہے تو ایک دن وہ بھی آئے گا جب کائنات کے مالک کے رخ سے بھی نقاب تمہارے لیے ہٹا دیا جائے گا۔ کہا صبار اور شکور بن جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستے کھول دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کی توفیق عطا